بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطاب کا موضوع ہے ماہ رمضان اور اس کے روزوں کے فضائل۔ خطاب کے آخر میں زکوٰۃ کا ایک اہم مسئلہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں یک بارگی یکدم قرآن پاک نازل کیا گیا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مہینہ اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منظور ادھر توجہ، داڑھی سے نہ کھیلو۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو اس کی ٹرانسلیشن تو ہونی چاہیے۔ زاہد، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو مشہور معنی ہیں، میں اس کا ایک معنی بیان کروں گا۔ رمضان، رمضان نہیں ہے لفظ، کیا لفظ ہے؟ رمضان، میم پر زبر، رمضان۔ یہ مشتق ہے رمز سے، رمد ضاد کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے جلنا۔ آدمی کا کپڑا جل جاتا ہے، جسم جل جاتا ہے تو جلنا۔ رمد کا معنی کیا ہے؟ جلنا۔ تو اس مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو شخص اس برکت والے مہینے اور عظمت والے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو ان کے روزوں کی برکت سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اس کے گناہ، رمضان کا معنی جلانے والا۔ کیا معنی؟ جلانے والا۔ کس چیز کو جلاتا ہے؟ گناہوں کو۔ سمجھ آ گئی؟ آج تک سنا ہے یہ معنی کسی سے؟ کیوں بھی رفیق صاحب؟ یہ چیزیں یہاں سے ملتی ہیں۔ اور شہر کا معنی کیا ہے؟ شہر و رمضان،
جی یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. عام معنی تو ہوتا ہے شہر کا معنی مہینہ، لیکن لفظی معنی ہے اس کا ظاہر ہونا. کیا؟ شہر کا معنی اسی سے اشتہار ہے. یہ اشتہار سے چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور شہرت بھی اسی سے ہے. ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے کسی کام میں، یعنی وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو شہر کا معنی ہاں جی ظاہر ہونا. تو مہینے کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ ہر مہینے کو جی ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، جتنے مہینے ہوتے ہیں ان کو مہینہ کہا جاتا ہے. کہ نہیں ان کو شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. اسی لیے پھر اس کو کہا ہے، اس پورے مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہر. کہ چاند کے ذریعے پورا مہینہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو شہر کہا جاتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا شہر و رمضان، یا کہتے رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ. اور یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جس طرح رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ستار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے. بٹ جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں سن کے آگے لوگوں تک بیان، لوگوں کو بتانا چاہیے. اس کی فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن پاک جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کس میں؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قرآن پاک لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پر نازل فرمایا. مکمل قرآن پاک. عربی میں اس کو کہتے ہیں انزال. کسی چیز کا یکدم اوپر سے نیچے آنا، اس کو انزال کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس وقت میں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو پورا قرآن الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور وہی قرآن مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر نازل فرمایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. کتنا ٹائم لگا اس پر؟ 23 سال کئی مہینے. 23 سال سے اوپر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پاک اس پہلے آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. لیکن یہ ترتیب نہیں تھی الحمد سے لے کر والناس تک کہ پہلے الحمد نازل کی گئی پھر سورۃ بقرہ، ایسی طرح یہ ترتیب نہیں تھی. منظور ہاں جی پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے تو پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ چند آیات نازل ہوئی. پہلے یہ نازل ہوئی زاہد. تو شروع میں اس کو لکھنا چاہیے اقرأ بسم ربک الذی خلق.
لیکن شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ کی خدمت میں چند صحابہ تھے جو ان آیتوں کو لکھتے تھے، آپ لکھواتے تھے ان کو۔ تو آپ کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہوتی تھی۔ کہاں پہ؟ تو آپ لوح محفوظ کو دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اترنے کی جو ترتیب ہے وہ اور ہے، جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے قرآن مجید کی وہ اور ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ داتا حضور کی خدمت میں نے 22 سال جمعہ پڑھایا، 22 سال خطاب کیا۔ یہاں تو ہوتے ہیں 1000 1500 کے قریب، وہاں تو 30-35 ہزار کا مجمع عام جمعہ پہ، اور ماہ رمضان میں تو آخر تک مسجد مکمل ہوتی تھی اور باہر سڑکوں پہ بھی لوگ ہوتے تھے۔ تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جو کچھ میں بیان کروں سب کو سمجھ آ جائے اور سمجھ کے پھر آگے لوگوں کو بتائیں۔ ایک ڈی آئی جی ریٹائر تھا، نام نہیں لینا چاہتا میں اس کا، وہ اپنے پاس کاپی رکھتا تھا، میری تقریر نوٹ کر کے پھر گھر جا کے اپنے بچوں کو وہ ساری میری تقریر سناتا تھا۔ اور وہ بچے 2 اس کے بیٹے ہیں، ان کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، ماشاءاللہ اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ تو اصل ٹریننگ جو ہوتی ہے نا بچوں کی، وہ ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح ٹریننگ کریں گے، تربیت کریں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو وہ آپ کے فرما بردار بنیں گے بڑے بن کر۔ امریکہ سے مجھے ٹیلی فون آیا، ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا رو رو کر، اس نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے بڑے جوان ہیں اور بڑا لمبا چوڑا ان کا کاروبار ہے، کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، میں بیمار ہوں۔ تو میں نے رات کے وقت اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ تو بیٹے نے مجھے کہا کیا آپ معذور ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو معذور کو؟ ڈسیبل۔ اس نے انگلش میں کہا یو آر ڈسیبل۔ باپ کو کہہ رہا ہے یو آر ڈسیبل، کہ تو معذور آدمی ہے، تو خود کیوں نہیں اٹھ کے پانی پیتا؟ بچوں کی صحیح تربیت کرو گے اسلام کے مطابق تو بڑے ہو کے آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں، نماز کے ٹائم ان کو ساتھ لے جاؤ، چلو بھی نماز پڑھو، ان کے لباس کو دیکھیں، ان کی کٹنگ کو دیکھیں۔ بچپن میں جب ہم پڑھتے تو ہمارے استاد صاحب ناخن دیکھتے تھے، اور اگر کوئی بال بنواتا تھا انگریزوں کی کٹ تو وہ کہتے تھے یہ انگریزوں کی کٹ کیوں بنوا کے جاؤ، یہ مشین پھروا دیا۔ آپ ایک ایک چیز کو، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کریں، ان کی بچوں کی تمام حرکات سکنات کو نوٹ کریں اور اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ تو قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور جو بھی آیت نازل ہوتی تھی، جو بھی سورت نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ پہ دیکھ کر فرماتے تھے کہ اس آیت کو یا اس سورت کو فلاں جگہ لکھ لو۔ تو پھر جب یہ پورا قرآن مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قیامت تک کے لیے اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے
کیا فرمایا؟ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ یہ بچے ہیں، ان کو کیا پتہ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تلواریں چلتی تھیں، کیا تلواریں چلتی تھی، تیر چلتے تھے، خنجر چلتے تھے، تو ایک گول لوہے کی تھالی کی طرح ایک ڈھال بنی ہوئی ہوتی تھی، تو بندہ جنگ کے دوران اس ڈھال کو سامنے رکھتا تھا تو دشمن اس پر تلوار سے وار نہیں کر سکتا تھا، تیر سے وار نہیں کر سکتا تھا، خنجر سے وار نہیں کر سکتا تھا۔ ڈھال دشمن کے وار کو روکتی تھی، تو فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ بولو کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز کی ڈھال ہے؟ شیطان کے شر سے ڈھال ہے۔ شیطان کے شر کو دور کرتا ہے روزہ، اور نفسانی خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شیطان کے شر کو اور نفسانی خواہشات کو دور کرتا ہے۔ یونس سمجھ آ گیا؟ اور دوسرا ڈھال اس لیے ہے کہ اس روزے کی برکت سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، جی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، کیا؟ اور بیہودہ اور لغو باتیں کرتا ہے، اور ان لغو باتوں میں گالیاں بھی ہیں، گالیاں دیتا ہے کسی کو، سمجھ لیا؟ آج یہ روحانی بیماریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر روزہ رکھ کر کوئی شخص اجمل آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلم اس کے روزے کی اگر دھوکہ دیتا ہے، پھر روزہ رکھ کر مہنگائی کرتا ہے، روزہ رکھ کر دل میں اور بغض اور کینہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر تکبر کرتا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ اس وقت ڈھال بنتا ہے جب آدمی ان روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، اور سائنس آج کل ریسرچ کر رہی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو جگر کی بیماری سے بچ جاتا ہے، معدے کی بیماری سے بچ جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، شوگر بھی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں تجربے سے ثابت ہیں۔ کسی کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی میں روزہ نہیں رکھتا، جی یہ بات بالکل غلط ہے، میں رکھتا ہوں روزہ الحمدللہ، کچھ بھی نہیں ہے۔
2 مہینے پہلے میں نے چیک کروائی تھی 7.8 تھی، 7 شوگر، اور کل چیک کروائی ہے تو 7.1 ہے۔ ابھی تو 10 روزے ہیں، یہ 11واں روزہ ہے، 10 روزے پورے کیے ہیں، تو ان روزوں کی برکت ہی ہے۔ لوگوں کو عام طور پہ آج کل جگر کا کینسر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عظمت والا برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ پورے مہینے کے روزے رکھو، پورا سال اوور ہالنگ ہو جاتی ہے پورے جسم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی سنت ہے کہ آپ ہر پیر کو، ہر ہفتے میں ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک روزے سے پورے ہفتے کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13، 14، 15، ان کو کہتے ہیں ایام 20، اس کے آپ روزے رکھتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوشش کیا کرو، اپنی بھی تربیت کرو اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مفہوم اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، یا انا اجزا بہی۔ الصوم لی انا اجزی بہی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، علی نے روزہ رکھا ہے، مولانا صاحب نے روزہ رکھا ہے، جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے ایک دوسرے کو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں جانتا ہوں کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ تو چونکہ بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، تو ارشاد فرمایا اس کا ثواب بھی میں خود دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کا ثواب تم لکھو، اس کے نام اعمال میں، جی نفل پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو علی، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس کا کیا رکھو؟ ثواب لکھو۔ لیکن فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب میں لکھتا ہوں۔ وہ تو رحمان رحیم ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا ثواب لکھتا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں روزہ رکھو نا، روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھ کر بلیک نہ کرو، روزہ رکھ کر مہنگائی نہ کرو، دھوکہ نہ دو کسی کو، کسی کے پیسے ہضم نہ کرو، کسی کے پلاٹوں پر جائیدادوں پر قبضہ نہ کرو، روزہ رکھ کر۔ روزہ صحیح معنوں میں روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب ثواب لکھتا ہے۔ تو روزے کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ روزے کے بدلے اللہ کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ دوسرا حدیث کا معنی یہ ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی، میری ذات ہی اس کی جزا ہے کہ روزہ رکھنے والا تو نے مجھے پا لیا۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھیں تو لیاقت سے اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جی نماز پڑھو تو جنت ملے گی، حج کرو تو جنت ملے گی، کہ نہیں یہی سمجھ، زکوٰۃ دیں تو جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھو تو اللہ ملے گا۔ تو یہ روزے کی شان ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کمایا اس کمائی پر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آج یہ مہینہ کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے کوئی کمائی کی تو پھر سال کے بعد اس کمائی پر ماہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی مہینے میں شروع کرتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اور وہ سارا سال چلتا رہتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ محرم میں دی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ اب ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نفل ادا کی جائے ماہ رمضان میں تو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ماہ رمضان میں فرض ادا کیا جائے تو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں نے بتا دیا تھا۔ جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں یعنی وہ استعمال کرتی ہیں۔ کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا، اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 7.5 تولے تو نہیں ہے، 7.5 تولے سے تو کم ہے، تو پھر مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ یہ اگر سونا کم ہے 7.5 تولے سے تو پھر وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب میں آ جائے گا، کہ نہیں؟ یہی سمجھ 52.5 تولے چاندی کے حساب میں آ جائے گا، تو بے شک 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، 4 تولے ہے یا 2.5 تولے ہے، آپ دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے اس کی رقم، ویلیو ہے، تو اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ تو خواتین کے جو زیورات ہوتے ہیں استعمال میں یا جو زیورات رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، بے شک وہ 1.5 تولہ ہو، 2 تولے ہے، 3 تولے ہیں، جتنے بھی ہیں، 7.5 تولے کی کوئی قید نہیں ہے اس پر، تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، زکوٰۃ فرض ہے، جو زکوٰۃ نہ دے گا تو وہ فرض کی کوتاہی کرتا ہے، اور جو فرض پر عمل نہ کرے وہ گناہ کبیرے کا مرتکب ہے، اس پر کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو جو اس کے پاس پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس بالیاں ہوتی ہیں سونے کی، کیا بالیاں ہیں سونے کی، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ اور زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے، اولاد کو بھی نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کے اوپر چلے جائیں، دادا دادی اور اسی طرح نانا نانی وغیرہ وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر بہن غریب ہے، مستحق ہے، اس کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہے اپنا سونا چاندی تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ میرا میسج ہے۔
پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ چینل چلا رہے ہیں، میں نے اس چینل کا نام رکھا ہے جان عالم۔ جب انہوں نے بنانا تھا نا چینل تو مجھ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھوں، تو میں نے کہا اس کا نام رکھو جان عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی روح ہیں اور ساری کائنات کی جان ہے، تو ان کے نام پر اس نے یہ چینل بنایا حبیب نے۔ آپ یہ لنک وغیرہ لے لیں پھر سنا کریں یہ بیانات۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھو بھائی، دو باتیں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کا افطار کروائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا افطار کرنے والے۔ اس مسجد کے ساتھ کوئی دکان شکان تو نہیں ہے کہ ہے، اس کی آمدن کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کی مدد سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہاں افطاری کا انتظام ہوتا ہے، تو جس آدمی نے اس افطاری میں حصہ لینا ہو تو دفتر میں وہ اکبر بیٹھا ہے، اس کو جا کے دے دے افطاری۔ دوسری بات، اس آپ کو پتہ ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس مسجد کا جو بل ہے وہ 5 اس کے ہے میٹر، آج میں نے چیک کیے ہیں، تو تقریباً 60,000 کے قریب اس کا بل آیا ہے۔ اور کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں کہ جو بجلی کے بل میں مدد کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی ہے مدد، وہ تھوڑی ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرات اس طرف بھی توجہ دیں، اللہ کے گھر کو روشن کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔